اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اپنے گرامر کے آج افعال کی دنیا میں، فعلوں کی دنیا میں، وربس کی دنیا میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہم نے اسم پڑھ لیا اور اب ہم دیکھنے لگے ہیں کہ ایک نیا جہان کھلنے لگا آپ لوگوں کے سامنے۔ تو آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے اب قرآن مجید کے خزانے ہم چن سکتے ہیں۔ تو نمبر 1، آپ سمجھیں کہ جیسے بھی کسی بیکری میں ہم چلتے ہیں تو وہاں جب بسکٹ بنانے ہوں تو آپ کو جناب 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے تو میدا وغیرہ چاہیے، انڈے چاہیے، بیکنگ پاؤڈر چاہیے، خام مال چاہیے، را مٹیریل چاہیے، وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر کیسے بسکٹ بنائیں گے؟ ڈو چاہیے سمر بھائی۔ پھر ایک ڈائی بھی چاہیے۔ بسکٹس کی بہت اقسام ہوتی ہیں، کوئی فرینچ ہارٹ والے بسکٹ ہیں، کوئی جو ہے لمبوترے بسکٹ ہیں، کوئی گول والے بسکٹ ہیں، تو مختلف شیپس ہوتی ہیں۔ تو جیسے محکم دین کی بیکری ہے نارکلی میں، عبد الرحمان صاحب پرانی، تو انہوں نے کوئی لینڈ لیڈی تھی کیا تھی، ان کی فنگرز انہوں نے وزٹ کی بیکری پہ، تو وہ انگلیاں اتنی پیاری لگیں، بیکری والے نے اسی انگلیوں کی ڈائی بنوا کے اس طرح کے بسکٹ بنا دیے۔ تو آپ کمال دیکھیں نا۔ تو وہ انگریز صاحب کی وائف تھی۔ تو سانچا جو ہے یہ بہت پنڈی توری نو بھی شاید ایس تو لیڈی فنگر کے اندر ہے۔ تو ڈائی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ تو ڈائی اور سانچا چاہیے۔ جیسے وہ کیوبز ہیں، ان کی مختلف شیپ ہیں، سانچے اس میں برف اسی شیپ کی نکل آئے گی جناب۔ پھر فائنل پروڈکٹ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہی the same is applied to the words of the Quran as well۔ یہی 3 چیزیں آپ کو چاہیے۔ سب سے پہلے خام مال چاہیے، اور آپ کے پاس خام مال کیا ہے؟ 28 حروف تہجی، انگریزی میں 26 ہیں اور عربی میں 28 ہیں، الف ملا دیں تو 29 ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ کے سامنے جو ہے نا، پنجابی 35 نے، اردو 39 نے، فارسی 32 نے، یا تھوڑے سب تو زیادہ 74 الفابیٹس نے کمبوڈین لینگویج۔ وہ بچے کئی مہینے یاد ہی کرتے رہتے ہونے نے، مشکل ہی پی گئے نے۔ تو الفابیٹس نے زیادہ نے، تو اے جناب 28 حروف تہجی ہے نے، اے دے ارد گرد قرآن دے الفاظ سارے بنتے نے، کمتے نے۔ اچھا، اب دوسری چیز جو ہمیں چاہیے وہ ایک سانچا چاہیے۔ تو سانچے کے لیے ہمارے پاس عربی زبان ایک واحد دنیا کی زبان ہے جو بہت موسٹ سائنٹیفک لینگویج کہلاتی ہے، کیونکہ اس میں ہر ورڈ کے سانچے بنے ہوئے ہیں ہمارے پاس۔ جیسے یہ ایک ہے فعل، فعیلا اور فعولا، یہ 3 ڈائیاں آپ کے سامنے میں نے لکھی ہیں۔ تو بعض اوقات ہر حرف قرآن مجید کا جو تھا نا، جیسے ابھی پوچھا اس کا مادہ کیا ہے، قانتون آیا تھا اسم فاعل، تو انہوں نے عربوں نے دیکھا کہ لوگ اسی طرح اسنین بھائی کی طرح سوال کر رہے ہیں، اس کا مادہ کیا، اس کا مادہ کیا، اس کا مادہ، انہوں نے کہا اس طرح تو بڑی مشکل ہو جائے گی، ہر لفظ کا مادہ بتاتے رہیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، فا، عین اور لام، یہ 3 الفابیٹس لے لیے۔ اس سے بن رہا ہے نا فعل، کوئی کام، تو انہوں نے کہا یہی 3 الفاظ لے لیتے ہیں، فعل سے کام بن رہا ہے نا سمر صاحب۔ انہوں نے یہ لے لیا فا، عین، لام۔ جیسے میں نے بتایا قاف نون تا مادہ تھا قانت کا، تو انہوں نے کہا کہ فا کلمہ کی جگہ قاف آ گیا، نون کی جگہ عین آ گیا، اور تا کی جگہ لام آ گیا۔ اب ہر جگہ یہی چلتے ہیں میجیکل ورڈز، فا، عین، لام۔ اور جو ڈکشنری مرتب کی گئی ہے وہ بھی اسی بیس پہ مرتب کی گئی ہے، فا، عین، لام۔ تو فا، عین، لام آپ نے نہیں بھولنا۔ اچھا، اب پھر اس کی جب ڈائی میں وہ ڈالیں گے تو بسکٹ پھر اپنی فائنل شیپ میں، ہارٹ شیپ میں آ جائے گا، یا فنگر، لیڈی فنگر شیپ میں جو بھی آ جائے گا، وہ حتمی شکل ہو جائے گی۔ اس طرح لفظ جو ہے ہمارے سامنے کچھ نہ کچھ بن کے آ جائے گا۔ لیکن 2 چیزوں پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ عربی زبان یہ مادہ پہ بہت فوکس کرتی ہے جو کہ ٹرائی لیٹر ہوتا ہے،
سہ حرفی مادہ ہوتا ہے. کوئی بھی لفظ جو ہے اس میں کم از کم 3 حروف ہوتے ہیں جس سے وہ لفظ بنتا ہے. جیسے قانتن کا مادہ تھا قاف نون اور تا. تو اسی طرح ہر لفظ جو ہے اس کا مادہ جاننا بہت ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کہ عربی زبان کسی ڈفر کو نہیں آ سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان سیکھنے والا ڈفر نہیں ہوتا. جو عربی زبان سیکھنے آ گیا ہی از انٹیلیجنٹ. وہ انٹیلیجنٹ ہی ہے. وہ زبان اس کے دماغ کے قفل کھول دے گی. اس کے زبان اس کے تالے دماغ کے کھول دے گی, کیونکہ اس میں ایسی باریکیاں ہیں کہ اس کو سمجھتے سمجھتے غیر محسوس انداز میں دل کے قفل کھلتے چلے جاتے ہیں. اور ظاہر ہے جب مبتدی اور سالک جو ہے اس کی نیت ہی یہ ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کلام سیکھنا ہے, تو کیوں نہ قفل کھلے. تو مادہ جو ہے وہ جاننا ضروری. اب یہ آپ کے سامنے الفاظ لکھے ہیں, حکام, محکمہ, حاکم, حکیم, استحکام, حکم. ان سب کا ایک ہی مادہ ہے, ایک ہی, ہا, کاف اور میم. لیکن کتنے حروف وجود میں آ گئے, اور بھی اب بن جائیں گے. یہ بھی میں نے 6 لکھے ہیں صرف. تو الفاظ ان مادہ کے ذریعے سے بنتے ہیں. اور ڈکشنری میں بھی آپ کو مادہ معلوم نہیں ہوگا تو آپ اس ورڈ تک نہیں پہنچ سکیں گے. عربی کی ڈکشنری میں مثلا استغفار ایک لفظ ہے. اب اس کو اگر کوئی بچہ الف میں ڈھونڈتا رہے گا, حمزہ میں ڈھونڈتا رہے گا, نہیں ملے گا جب تک کہ اس کا مادہ غین فارا ہے, غفر. تو اس کو غین میں جا کے دیکھے گا تو اس کو استغفار کا مطلب معلوم ہوگا, مستغفر کا مطلب معلوم ہوگا, مستغفر کا مطلب معلوم ہوگا. بات سمجھا پا رہا ہوں میں؟ یہ بات ہے. تو مادہ جاننا ضروری ہے ہر ورڈ کے لیے. پھر یہ اس میں ایک سٹرنگ ایسی چل رہی ہوتی ہے کہ مادہ سیم ہونے کی وجہ سے وہ معنی آپس میں انٹر کنیکٹڈ بھی ہوتے ہیں. کہیں کہیں وہ مادہ کی وجہ سے انٹر کنیکٹڈ بھی میننگ ہوتے ہیں, جو ہم مطالعہ کے دوران دیکھیں گے. تو ایک تو یہ بات ہوگی, اب افعال پڑھیں گے تو مادہ پہ بہت فوکس کرنا پڑے گا. اور آپ کے لیے تو کافی سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں. ایک تو آپ اردو دان ہیں, اردو پڑھ رہے ہیں, تو انگریزی والے اگر قرآن پڑھیں گے ان کو کتنی مشکل ہے. ابھی صبح ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے, سر جی اسی پنجابی ہاں, سانو ذرا مشکل ہو رہی ہے, تے تسی پنجابی پڑھاندے ہو تو فائدہ ہو رہا ہے, لیکن جڑے اردو والے نے, کراچی والے نے, انہوں نے تو بہت ہی زیادہ فائدہ ہے, کیونکہ عربی اردو کافی میچنگ ہے. میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے پنجابی انداز میں, اپنے سادہ دیسی انداز میں مجھے انہوں نے سمجھایا کہ اردو اور عربی تو سسٹرز ہیں, دے آر لائک, وہ بہت زیادہ مل رہی ہیں زبانیں. تو اس لیے آپ کو ایک تو یہ آسانی ہو گئی ہے کہ آپ اردو پڑھنے کی وجہ سے اسپینش بچے پہ آپ یو آر ویل اہیڈ آف ہیم, اور برازیلین بچے سے اور ویسٹ انڈین بچے سے, کیونکہ اس کی جو میٹرنل ٹنگ یا نیشنل زبان ہے وہ تو عربی سے بہت دور چلا گیا ہے, لیکن آپ تو قریب ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کی ترقی نے آپ کو علم پلیٹ میں پیش کر دیا ہے. اب ایسی ایپس آ گئی ہیں, ایک ورڈ کے اوپر 1 کلک کرنا ہے, اس کا مادہ بھی آ جائے گا, اس سے جتنے الفاظ بن گئے ہیں, اس کی گرامر بھی آ گئی ہے, سب چیز. اب صرف ول چاہیے پڑھنے کے لیے. ابھی سلطان صاحب اس دروازے سے انٹر ہونے سے پہلے وہاں سلطان صاحب میں ڈور سٹیپ پہ کھڑے تھے, تو انہوں نے انگریزی کا ایک ایڈیم گفتگو کے دوران بولا سلطان صاحب نے کہ where there is a will there is a way, کہ جہاں ارادہ ہو جائے گا وہاں راہ نکل ہی آتی ہے. تو اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے تو پھر آسان ہے. تو مادہ. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو سانچے سمجھنے ضروری ہیں. عربی زبان میں سانچے بنے ہوئے ہیں, اب آپ نے یہ بھی پہچاننے ہیں, کیونکہ یہ جو ڈائیاں بنی ہیں نا, یہ معنی سے بھری ہوئی ہیں. ان سانچوں کے اندر معنی کے خزانے ہیں. جیسے میں کہتا ہوں غفار, قہار, جبار, دہاک, اس کے اندر ایک خاص معنی کا ایک زور ہے جو پیدا ہو. فعلان, سلطان, رحمان, عطشان, جوان, یہ سارے معنی چل رہے ہیں. جیسے یہ ہے کتابن ایک لفظ ہے, یہ فعالن کا وزن ہے. اسی طرح کاتبن, یہ فاعلن کا وزن ہے. سانچہ نظر آ رہا نا, اوزان. کتابہ فعالہ کا وزن ہے. تو یہ مادہ اور یہ سانچے جو ہیں یہ سمجھنے ضروری ہیں. تو کتنے منٹ ہو گئے فہد بھائی؟ 9 منٹ. اچھا, تو یہاں تک ابھی بات چلی. اب ایک جادو شروع ہونے لگا ہے, کیونکہ عربی زبان جادوئی زبان ہے. تو جادو یہ شروع ہونے لگا ہے. آج جو پہلا ہمارا موضوع ہے نا, قرآن مجید کے ماضی کے سارے الفاظ آپ کو ابھی آ جائیں گے 15 منٹ میں. قرآن مجید میں جتنے پاسٹ ٹینس کے وربز آئے ہیں نا, وہ آپ کو ابھی آنے لگے ہیں 15 منٹ میں.
کیسا کمال ہے سمر بھائی کہ ابھی 15 منٹ میں آپ کو. پہلی بات تو یہ ہے جب ہم انگریزی بچے کو پڑھاتے ہیں یا کوئی بھی زبان, ہم میں سے شروع کرتے ہیں. بچے کو زبان سے کہتے ہیں آئی گو, آئی پلے, آئی سٹ. عربی زبان ہی سمجھ لو اپنی گل نہیں ہوتی, میں بکری نہیں ہے عربی زبان میں. اور عربی زبان میں جو مخاطب سامنے والا اس کی بھی بات نہیں ہوتی. میں اپنا ڈیفینس کر سکتا ہوں, سمر بھائی اپنا ڈیفینس کر سکتے ہیں. جو یہاں نہیں ہے اس سے عربی زبان شروع ہوتی ہے غائب کے صیغے سے, ہی شی دے سے شروع ہوتی ہے, ہی شی دے سے. ہمیشہ عربی زبان میں تھرڈ پرسن پہلے آئے گا, نہ میں پہلے ہوں نہ تو پہلے ہے, پہلے وہ ہے جو ہے ہی نہیں ہمارے سامنے, غائب والا پہلے چلے گا. تو جناب اب آپ کے سامنے نا یہ را مٹیریل تو آ گیا, الف با تا, طاہر صاحب. اچھا اب ماضی کی یہ 3 ڈائی ہیں, یہ 1 2 3. پہلی گل تو ہے سمجھو, انہوں ہضم کرو, جہے لفظ دے اتنے قرآن مجید تے 3 زبراں آ رہی ہیں نا وہ فیل ہے, یعنی ورب ہے. 3 زبراں آ رہی ہیں کی ہے طاہر صاحب, وہ ورب ہے. کتنا آسان ہو گیا. اور اگر الف لام اور تنوین آ جائے سمر صاحب, وہ اس میں وہ ناؤن ہے. تو 3 زبریں آ جائیں تو وہ کیا ہے, ورب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ماضی ہے. طاہر صاحب کیا ہے, ماضی. فعل ہے, کام ہے کوئی, پھر وہ ماضی ہے. اور شاہد صاحب وہ غائب ہے, وہ سامنے نہیں ہے کرنے والا. کیا ہے, غائب ہے. کام بھی فعل بھی ہے, پھر اس کے بعد غائب بھی ہے, ماضی بھی ہے. تے ایک کے چوتھی گل ایک بندہ ہے وہ. تے پنجویں گل وہ مذکر ہے, بندہ ہے, بوڑھی نہیں ہے. دیکھو ایک لفظ ہی تان میں کنیاں چیزاں دسیاں, کلا ہے, بندہ ہے, غائب ہے, کوئی کم ہے, ماضی ہے. اے دیکھو فعلا, ہونے اسی آدھے معنی دیکھنے ہیں. اس نے کیا, فعلا اس نے کیا. ایک یہ پہلی ڈائی ہے, یہ اب ایک ڈائی سامنے آ گئی. اب قرآن کے لفظ اسی ڈائی پہ آتے چلے جائیں گے. مثال کے طور پہ نظارہ اس نے دیکھا, نظارہ اس نے دیکھا. فتح اس نے کھولا. مسجد داخل ہوتے ہیں اللہم افتح, اے اللہ کھول دے. لی میرے لیے, ابواب دروازے, رحمہ رحمت کے. تو فتح اس نے کھولا, ضربہ اس نے چپت لگائی, اس نے ضرب لگائی. تو اسی طرح الفاظ بنتے جائیں گے. رکع اس نے رکوع کیا, سجدہ اس نے سجدہ کیا. تو اسی طرح سارے الفاظ جو ہیں وہ آپ قرآن مجید کے آپ کو اب 35% سارے الفاظ آ گئے. یہ پہلی ڈائی میں, پہلی ڈائی ماضی کے آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. 3 زبریں لگی اور 5 گلاں تانوں یاد ہونیاں چاہیے. سنگولر ہے گا, ماضی ہے گا, کلا ہے گا, بندہ ہے گا. اے بھائی جان یاد رکھنا تسی, اینی جی گل ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں. اچھا دوسری ڈائی فاعلہ, اس کا بھی مطلب وہی ہے, وہی جو 5 باتیں یہاں پہ بھی اپلائی ہوں گی. لیکن اب آگے لفظ سامعہ, اس نے سنا. کچھ الفاظ ایسے آئیں گے 3 زبریں نہیں ہوں گی بلکہ درمیان والے کے نیچے زیر ہوگی. سامعہ اس نے سنا. کیا آپ کہتے ہیں سمیع اللہ, رکوع سے اٹھتے ہیں اللہ نے سن لیا. جب بھی بعد اس فعل کے بعد جب پیش والا لفظ اسم آ جائے نا تو وہ اس فعل کا فاعل ہوتا ہے. سمیع اللہ, اللہ نے سن لی. لمن اس کی, حمیدہ جس نے اس کی تعریف کی. اللہ نے اس کی دعا سن لی, پکار سن لی جس نے اس کی تعریف کی. ربنا ولک الحمد, اللہم لک الحمد ولک الشکر. تو سمعہ اس نے سنا, شاہدہ اس نے گواہی دی. اب یہ عالمہ اس نے جانا. قد عالمہ صلاتہ و تسبیحہ, وہ جو پرندے ہوا میں اڑے ہیں انہوں نے جان لیا ہے اللہ کی تعریف کیسے کرنی ہے. they have been programmed. تو عالمہ جانا, اور شریبہ اس نے پیا. اب مثلا ایک لفظ ہے اکالا, اس نے کھایا, یہ ادھر آ جائے گا. اور اگر عمیلا اس نے عمل کیا. اب آپ یہ بھی تھوڑا سا سوچیں گے کہ پتہ چلے گا کتنے فٹ ہو رہے ہیں. آپ نے عربی لکھنی تو ہے نہیں, ایسے لیٹر وغیرہ,
ہمارا ٹارگیٹ ہے قرآن مجید، وہاں جملے بنے ہوئے ہیں، وہاں جملے بنے بنائے ہیں، آپ نے صرف ان کو سمجھنا ہے. آپ نے کتاب نہیں لکھنی، کتاب لکھی ہوئی ہے. یہی کتاب جب آپ کے دل میں چلی جائے گی تو یہ آپ کے لیے پیس آف کیک ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اس کتاب کا لطف آ جائے گا. ھذا کلام اللہ، ھذا کلام ربی، کلام ربی، ھذا بیان، برہان، نور و شفا، ماشاء اللہ، ذکر و بلاغ، ھذا الکلام وعدہ و وعید، بشرا و نذیر، ھذا کلام عجیب، یخرج الناس من الظلمات الی النور، یہدی الی الظلمات الی الرشد، یہدی الی صراط مستقیم، یہدی الی الہدایہ. یقول اللہ تعالی احسن الحدیث تنزیل الکتاب تقشعر من جلود. واللہ سبحانہ وتعالی یقول فی هذه القرآن بیان کل شیء، بیان کل شیء، تبیانا لکل شیء، تبیانا لکل شیء. and یا ایھا الاحباب و اخوان المسلمین، حل کل المشکلات. نحن نرى رجال اساتذہ مشائخ یقرأ القرآن فی السوق، فی السیارہ، فی کل مکان کل آن، تعلق مع القرآن، حب القرآن. This is exactly what is required. تو مدہنون، اللہ اللہ، اس میں جو آپ نے اتنا بولا ہے نا، تو پھر بندہ کہتا ہے وہ سارا اگر یہ سب کچھ ہے قرآن تو افا بھی تو خیال آتا ہے افا بھی حاضر الحدیث انتم مدہنون. اللہ اللہ اللہ، یہ والا ہے قرآن مجید جو آپ نے بتایا وہ یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے نا. اللہ اللہ اللہ، میں ویٹ کر رہا تھا اب للفلاح بھی کہیں گے. ہاں اللہ اکبر. کائنات کی سب تو وڈی نعمت قرآن مجید ہے، کیونکہ ایدے اندر ہدایت مضمر ہے نا. ایدے سامنے سمر بھائی، ایدے سامنے کائنات دی ہر نعمت ہیچ جنہوں عطا ہو گیا. آتا اللہ القرآن، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او دے تے رشک کرنا جائز ہے کہ وہ قرآن پڑھے آنا لیلی و آنا نہار. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. علی یوم القیامہ یقول اللہ تعالی اقرا و یسعد، اقرا و یسعد، اقرا و یسعد ومنزلتک آخرت آیا. پڑھی جا قرآن منزلہ چڑھی جا، پڑھی جا قرآن منزلہ چڑھی جا. جس طرح تو دنیا اچ کنتا ترتل، جس طرح تو دنیا ہی تلاوت کرنا سے ٹھہر ٹھہر کے، رک رک کے، ترتیل دے نال، یہ دو وڈی نعمت کوئی نہیں ہے. کتنے منٹ ہو گئے؟ ہم تو بہ گئے. پھر تو جب یہ موقع آئے گا تو کئی لوگ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں ایک ایک آیت مبارکہ کو سینکڑوں ہزاروں مرتبہ بھی پڑھتے تھے. اللہ اللہ اللہ، مطلب جب یہ کہا جائے گا اس سے کہ جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا ٹھہر ٹھہر کے ویسے پڑھ، تو پھر ایسے بھی ذہین اللہ والے ہوں گے جو کہیں گے اچھا پھر جی ہم نے تو فلاں عدیل صاحب کہیں گے وہ ہم نے تو پھر ایک ایک آیت مبارکہ کو ہزاروں مرتبہ پڑھتے تھے ہم تو. پھر ہزاروں منزلیں مل جائیں گی، ادھر کہاں کمی کا سوال ہی نہیں ہے. یعنی پھر وہ ایک ہی آیت مبارکہ آپ پڑھتے جائیں گے اور درجے چڑھتے چلے جائیں گے. عنایت سبحانی صاحب کیا کمال ہے، اللہ کی دین میں کمی کوئی نہیں ہے. اللہ، آپ بھی اہل درد ہیں، اہل دل ہیں، تو یہ کمال ہے. میں کہہ رہا ہوں
آ جائیں. اب گرامر بھی ضروری ہے ایک ٹول کے طور پہ. راز یہ بھی قفل کھولنے کے لیے ایک مفتاح ہے, چابی ہے. تو اچھا یہ بات ہو گئی. تیسرا آ گیا ایک آخری ڈائی بھی یاد رکھنی ہے. فاؤلا کاروما وہ عزت والا ہوا, اس میں ترجمہ ہوگا ہوا, کیا نہیں. حسنا وہ سونا ہو گیا. اگر میں کہوں مریض ٹھیک ہو گیا, حسن المریض, مریض بہتر ہو گیا, اس کو اللہ نے ہیلتھ ریکور کر دیا, اس کو شفا مل گئی ہے. قربا وہ قریب ہوا, بعودا وہ دور ہوا. اچھا اب اس میں نوٹ کریں صرف یہ عین کلمہ میں تبدیلی آ رہی ہے. الا 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 عین کلمہ, پہلے تے آخری تے زبریں ہی رہنی ہیں, وہ ان چینجڈ ہے. پہلے آخری پہ نہیں تبدیلی آ رہی, جو درمیان والا حرف ہے اس پہ تبدیلی. بس یہ آپ نے سمجھ لیا قرآن مجید کے سارے پاسٹ کے وربز آ گئے آپ کو. یہ جادو ہے قرآن مجید کے ساتھ. ابھی ہم رکوع کھولنے لگے ہیں 5 منٹ بعد, آپ دیکھیں گے اس کو اپلائی کریں گے ہم. اب یہ آپ نے 3 ڈائیاں فاعلا, فاعیلا, فاؤلا ذہن میں رکھنا ہے. اچھا آگے آ جائیں, اس کا نافیہ بنا لیتے ہیں. کتنا آسان ہے. آپ کو میں نے کہا کہ وہ جلسا وہ بیٹھا. جلسا ادھر کون سی ڈائی میں ہے تینوں میں سے؟ جلسا پہلی, ہاں یہ لے جلسا وہ بیٹھا. اچھا ہوں میں کہہ رہے ہیں وہ نہیں بیٹھا تو شروع صرف نہ لا دیو, ما جلسا, چلو آسان ہو گیا. He did not sit. ماضی میں ما, ذہبا وہ گیا, ما ذہبا وہ نہیں گیا. How easy it is. اچھا یہ تو تھا ماضی. اچھا اگر مضارع آ جائے, عربی زبان میں صرف 2 ٹینس ہیں, ماضی اور مضارع. ماضی اور مضارع. مضارع اس کو ابھی نہیں ہم چھیڑے, ابھی ہم اس کی بات کر رہے ہیں نا. ویسے مضارع آپ کو پتا ہے اس میں پریزنٹ اور فیوچر اکٹھا ہوتا ہے. اب یہ دیکھو اس سے پہلے لا لگتا ہے, مضارع سے پہلے. لا یؤمنو وہ ایمان نہیں لاتا, نہیں لائے گا. لا علم میں نہیں جانتا. لا یشکرون وہ شکر نہیں ادا کرتے سارے. تو ماضی میں آئے گا ما نافیہ کے لیے, اور مضارع میں آئے گا لا. اور بعض اوقات سمر صاحب 2 دفعہ لا آ جائے تو وہ ماضی بن جاتا ہے. لا صدق ولا صلی, نہ تصدیق کی تھی سوتے نہ ابو جہل نے نماز پڑھی, قرآن کی آیت ہے. تو 2 ماضی آ جائے نا, لا لا وہ ماضی میں چلا جاتا ہے. اگر ڈبل لا نائدر نور ہو جاتا ہے وہ. زید صاحب بات سمجھا پا رہا ہوں میں؟ اچھا اب اگر آ جائے نا, اب یہ آپ کہہ رہے ہوں گے مضارع تو اگر پریزنٹ بھی ہے فیوچر بھی ہے تو آپ کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں. اگر مضارع سے پہلے ما آ جائے تو صرف پریزنٹ کا میننگ ہو جائے گا. وما یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے. اب اس کا یہ ترجمہ نہیں کرنا وہ شعور نہیں رکھتے ہوں گے, نہیں, وہ ادھر آ گیا. لا یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے, نہ رکھیں گے, نہ رکھتے رہیں گے. اگر آپ نے مضارع سے پہلے ما لگا دیا تو یو ہیو اپلائڈ ایکسکلوسیوٹی ٹو دس سینٹینس. آئی مین تو آپ نے اس کو ایکسکلوسیو کر دیا پریزنٹ کے لیے. یہ تو پریزنٹ کی بات ہو گئی شاہد صاحب. اگر آپ نے اس کو اب فیوچر کے لیے ایکسکلوسیو کرنا ہے تو سین اور سوفا. سین یہ قریب کے لیے اور سوفا بعید کے لیے فیوچر. جیسے سوفا اذهب میں ابھی جاؤں گا, اور ساذهب میں جانے لگا ہوں ابھی. یہ قریب کے لیے ہے اور یہ ذرا بعید کے لیے فیوچر. ستدخلن یقیناً تم داخل ہوگے. یہ نون سکیلا اور یہ لام قسمیہ تاکیدی, یہ 2 بڑی زور دینے کے لیے وربز کی کنسٹرکشن ہے. لا تدخلن نون سکیلا اور لام شروع میں, آخر میں نون اور شروع میں لام. یہ ہے یقیناً یقیناً تم داخل ہوگے. اور آخری بات آج کے لیکچر کی, اگر مضارع سے پہلے کانا آ جائے, سپوز کانا یذهب تو وہ جاتا تھا, وہ جایا کرتا تھا, وہ جا رہا تھا. تینوں معنی ہیں, جا رہا تھا اور جایا کرتا تھا. used to go. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.